اگر کسی نے اس میں 5 روپے کی کمی کر دی ہے تو پھر ہماری خوشیاں دیکھنے کو ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں معاشرت کنٹرول ہو گئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں بات صلاحیت ہے، ملک کو صحیح ٹریک پر لے کے آ گیا، ورنہ تو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا تھا. کسی بھی ملک کے حکمران کا یا سیاسی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو جانچنے کا جو پیمانہ وہ کچھ ہو رہا ہے. اس کی سیاسی سمجھ بوجھ، اس کی حکمت عملی، اس کا کردار عمل، اس کی جدوجہد کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں تو ہمیں کہیں پر بھی عوامی انقلاب نہیں ملتا، کہیں پر بھی عوام کی بغاوت نہیں ملتی، اور کہیں پر بھی اگر کسی کے ساتھ جبر ظلم ختم ہو جائے یا پاکستانی عوام اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہیں پر بھی ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ اس کے لیے متحد ہو کر اپنا رد عمل ظاہر کرے. اسلامی ریاست پاکستان کا بانی ہو، اس کی بہن مادر ملت اور مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ ناانصافی اور جس طریقے سے زیادتیاں کی گئی ہوں، اگر پاکستانی عوام وہاں پر خاموش تھی تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ایک ایسے شخص کی بہن جس کے احسان کے تلے ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں اور آج کم از کم اسلام کے مطابق اپنی عبادات تو کر رہے ہیں، جب اس کی بہن عامریت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، جب جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جب الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو وہ ہار جاتی ہے. اس کی ہار اس ملک میں کیسے ہوئی؟ وہ عوام کی طاقت سے ہار گئی یا کسی اور کی طاقت سے ہرائی گئی؟ یہ بھی ایک سوال نشان ہے. اگر ہار جیت کی بات بھی نہ کریں لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ فاطمہ جناح کی جس طرح سے کرتاج کشی کی گئی، جس طرح سے ان پر الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ غدار کہہ دیا گیا، پھر بھی اس وقت پاکستانی لوگ اگر خاموش رہے، وہ اس وقت بھی اگر فاطمہ جناح کے مخالف حریفوں کو چپ نہ کرا سکے تو یہ بھی پاکستانی عوام کے اوپر ایک سوال نشان ہے. یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانی کو سب سے پہلے ایک چیز تو سیکھنی چاہیے کہ جس شخص کے احسانات ہوں، جس شخص نے اس ریاست کے لیے کچھ کیا ہو، جس شخص نے پاکستانی لوگوں کی خدمت کی ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اس کی کردار کشی کرے، اس کو نیچے دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے، اس کو مختلف القابات سے ظاہر کرے، تو پاکستانی عوام وہاں پر خاموش کیوں رہتی ہے؟ کسی بھی لیڈر، کسی بھی حکمران کی صلاحیتوں کو جانچنے کا میرے خیال میں ہم پاکستانی کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے سستی روٹی کا پیمانہ. کوئی شخص پاکستانیوں کو کسی بھی طرح سے سستی روٹی دے دے، چاہے بھاری قرضوں کے عوض ہی روٹی دے دے، تو وہ ہمارا حقیقی طور پر رہنما ہے. کوئی شخص پاکستان کے ذاتی مفادات کو داؤں پر لگا کر، قرضے لے کر، کرپشن کر اپنی حصہ داری لے کر اس عوام کو اگر سستی روٹی دیتا رہے گا تو کم از کم وہ پاکستانیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا کر رہے گا. ہم نے یہی دیکھا ہے. ہم پاکستانیوں کی زندگی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے 2 روپے مہنگے ہونے سے لے کر 2 روپے سستے ہونے کے گرد ہی گھوم جاتی ہے. یہ چیز مہنگی کیوں ہوئی؟ اگر کسی نے اس میں 5 روپے کی کمی کر دی ہے تو پھر ہماری خوشیاں دیکھنے کو ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں معاشرت کنٹرول ہو گئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں بات صلاحیت ہے، ملک کو صحیح ٹریک پر لے کے آ گیا، ورنہ تو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا تھا. کسی بھی ملک کے حکمران کا یا سیاسی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو جانچنے کا جو پیمانہ وہ کچھ ہو رہا ہے. اس کی سیاسی سمجھ بوجھ، اس کی حکمت عملی، اس کا کردار عمل، اس کی جدوجہد کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہرحال ہم پاکستانیوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے کسی نظریے کے لیے کام کرنا ہے کہ سستی روٹی کے لیے. ایک حقیقت یہی ہے. ویسے تو ہم ریاست پاکستان کی جب تعریف کرنے پہ آتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے. اگر یہ وسائل صحیح طریقے سے استعمال ہو جاتے ہیں تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا مستقبل سنور جاتا ہے. وہاں پر بھی خاموش ہی رہی جہاں پر مغربی قوتوں پاکستان کے وسائل پر آ کر بیٹھ گئے. شکریہ.